الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اپنے پرویتن کریں، کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کے محبوب اعمال کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو اللہ ہم سے محبت کرے، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ دے گا۔ تو بولیے آپ لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ صرف ایک کان سے سننا نہیں ہے میرے بھائی، دوسرے کان سے اڑانا نہیں ہے، انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ اور آج کی تقریر میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں ایسا کرنے والے سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسا کرنے والے سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسا کرنے والے سے ہم پیار کرتے ہیں۔ تو وہ چیز اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے بھی پیار کرے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا پارہ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج کل ایک نعرہ چلتا ہے، مائی باڈی از مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ ارے نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری چلے گی۔ عورت ایسا کپڑا پہن کر کے نکلتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ عورت ننگی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جسم پر دو چار دھاگے پڑے ہیں اور عورت گھوم رہی ہے، اور کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو کہتی ہے مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ کان کھول کر کے سن لو، نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے، یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اسی لیے اسلام کے اندر سوسائڈ کرنا حرام ہے، آتم ہتیا کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ختم کریں۔ اب ہمارے جو بھائی بیڑی پیتے ہیں، ہمارے جو بھائی کھینی کھاتے ہیں، ہمارے جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں، ہمارے جو نوجوان بھائی گٹکھا کھاتے ہیں، بڑے پریم سے بڑے پیار سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، فتویٰ اپنی جگہ ہے، علماء کے بیانات اپنی جگہ ہے، بس قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کو برباد نہ کرو۔ اے گٹکھا کھانے والے، تیرے گٹکے کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ سگریٹ پینے والے، تیرے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ ٹوبیکو کے استعمال سے، تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کتنے پان کھانے والے، کتنے سگریٹ پینے والے، کتنے بیڑی پینے والے جب کینسر کے مریض ہو گئے 2-4 مہینے تڑپتے رہے، پھر بڑی بری موت وہ مر کر کے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی کوئی چیز مت کھاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو، اپنی کڈنی کو برباد کر رہے ہو، اپنے پھیپھڑے کو برباد کر رہے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور کھل کے ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے مگر میں کھل کے بول دیتا ہوں۔ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم جانتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر انگلی کے ٹچ سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے کے دور میں۔ آج گندگی کا سارا سیلاب ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، کمرے کی تنہائی ہے، آپ کا موبائل اسکرین ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں اس طریقے کے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی میرے اپنے جسم کو برباد نہ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کر، کل تجھے پچھتانا پڑے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں برباد ہو جائیں، تمہاری
تمہارا جسم برباد ہو جائے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے، تمہاری عزت برباد ہو جائے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، موبائل استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیشہ کرتے رہنا، اس کا فرق ہمیشہ کرتے رہنا۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اے میرے بندو احسان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں سے پیار ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ احسان کیا چیز ہے؟ نوٹ کر لو میری بات۔ شریعت میں احسان 3 چیزوں کو بولتے ہیں۔ احسان کا پہلا مطلب، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز پڑھنے کا 2 مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ یہ نہ کہے کہ بے نمازی ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا باپ یہ نہ بولے کہ میں بے نمازی ہوں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں والے بولے کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز میرے اوپر اللہ نے فرض قرار دی ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ کے عذاب ملے گا، اللہ کی سزا کے ڈر سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، احسان یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی کریں، مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو، مقصد پبلک کو دکھانا نہ ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت جب کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو تم یہ سوچ کر کے نماز پڑھو، تم یہ سوچ کر کے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے، اسی کا نام احسان ہے۔